السلام علیکم۔ دیار داستان میں خوش آمدید۔ ایک مرتبہ پھر حافی حاضر خدمت ہے، اور آج میں آپ کے لیے ایم اے راحت صاحب کی کہانی لے کر آیا ہوں، اور کہانی کا نام ہے نفسیات دان۔ یہ نہ کردہ گناہ کی سزا پانے والے ایک شریف النفس کلرک کی کہانی ہے، جس کی ملاقات ایک پرسرار نفسیات دان سے ہو گئی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے میں نے جیل کے بڑے پھاٹک سے باہر قدم رکھا۔ باہر کی دنیا سے میرا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ یہ رشتے دوبارہ کیسے استوار کروں؟ کس طرح اس دنیا کو اپنی شناخت کراؤں؟ کس سے کہوں ہیلو میں وقار ہوں، وقار الحسن غوری، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ بہت پہلے 7 سال قبل میرا انہی آبادیوں سے رشتہ قائم تھا۔ میں تمہارے ساتھ رہتا تھا، ایک ہنستا بولتا جیتا جاگتا کردار۔ یہ درست ہے کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن میں نے تم سب کو اپنا سمجھ لیا تھا اور تمہارے درمیان ہوش تھا۔ جمشید اینڈ جمشید میں ملازمت کرتا تھا اور پرسکون زندگی گزارتا تھا۔ پھر اس پرسکون زندگی میں طاہرہ جمشید نے قدم رکھا، جمشید جی کی حسین بیٹی، جو روایتی کہانیوں کی مانند اپنی فرم کے ایک معمولی سے ملازم پر عاشق ہو گئی، اور وہ بد نصیب ملازم میں تھا۔ لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی جوابی عشق نہیں کیا، میں تو اس سے خوف زدہ رہتا تھا۔ مجھے ایسی روایتی کہانیوں کا انجام معلوم تھا، میرا انجام بھی روایتی ہی ہوا۔ طاہرہ نے ہر وہ ممکن کوشش کر لی جو ایک دولت مند باپ کی بیٹی کر سکتی تھی۔ شام کو جب چھٹی ہوتی تو وہ بس اسٹاپ سے کچھ دور اپنی کار لیے کھڑی ہوتی، مجھے زبردستی اس میں بٹھاتی اور کہیں نہ کہیں لے جاتی۔ کبھی ساحل سمندر پر، کبھی کسی عمدہ سے ہوٹل میں دعوت دیتی۔ مجھے کبھی سوٹ پیس، کبھی ٹافیاں، کبھی کچھ، اور میرا دم نکلتا رہتا۔ میں اس سے کہتا، خدا کے واسطے طاہرہ وہ نہ سوچو جو ممکن نہیں، سب کچھ ممکن ہے، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تم معصوم ہو، اتنی بھی نہیں۔ جمشید جی کبھی یہ نہ چاہیں گے کہ تمہاری شادی ان کی فرم کے ایک ادنا ملازم سے ہو جائے۔ ان کے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں جو چاہتی ہوں۔ تمہارے چاہنے سے بھی کچھ نہ ہوگا۔ ابھی تو اس کہانی کے 2 کردار پیش منظر میں ہیں، تیسرا کردار جب اس میں داخل ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ کون سا تیسرا کردار؟ جمشید اینڈ جمشید۔ پاگل ہو تم، بلا وجہ ڈرتے ہو۔ میں صرف تم سے شادی کروں گی، وہ کہتی، مگر میں ڈرتا رہتا، اور وہ میرے خوف سے جنجلاتی رہتی۔ لیکن میں پاگل نہیں تھا، بلا وجہ نہیں ڈرتا تھا۔ تیسرا کردار انٹر ہو گیا۔ اس نے دھمکیاں دی، نوکری سے نکال دیا، اور جب طاہرہ زیورات کے ڈبے اور کرنسی کے انبار لے کر سماج چھوڑنے اور جہاں خوشیاں ہوں، جہاں نغمے ہو، وہاں آباد ہونے کے لیے میرے پاس آئی، تو پیچھے ہی پیچھے جمشید اینڈ جمشید بھی آ گئے۔ بیٹی کو سمجھا بجھا کر لے گئے اور مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے زندگی بھر کا وقار خاک میں ملا دیا، ڈنڈے، تھپڑ، لاتیں، جوتے، تمام چیزوں سے نوازا۔ جمشید صاحب کی ڈائریکشن پر یہ کھیل ہو رہا تھا۔ اس سے قبل کسی سے تلخ کلامی تک نہ ہوئی تھی۔ عزت سے رہنا چاہتا تھا، لیکن عزت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی تھی۔ 3 دن کے بعد لاک اپ سے رہا کیا گیا تو سیدھا جمشید صاحب کے دفتر پہنچا۔ انہیں کرسی سے اٹھا کر زمین پر دے مارا، اور پھر کمرہ بند کر کے وہ سارا حساب چکا دیا جو ان کے کھاتے میں جمع ہو رہا تھا۔ نتیجے میں ان کا ایک بازو ٹوٹ گیا، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور بھی بہت سی ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی۔ پکڑا گیا، اور بڑے بڑے وکیلوں نے اسے 100% قتل کی کوشش قرار دے کر 7 سال کی سزا کرا دی۔ جیل کی زندگی میں 7 سالہ تربیت کم نہیں ہوتی۔ مار پیٹ، فن جیب تراشی، جوڈو کراٹے، شراب سازی، نقب زنی کے وہاں استاد تھے، سب نے اپنے فن مجھے دے دیے، اور پھر 7 سال ختم ہو گئے، اور آج یہ دنیا کتنی عجیب لگ رہی ہے، اجنبی اجنبی۔ دل میں اب انتقام کا کوئی جذبہ نہیں تھا، نہ ہی طاہرہ جمشید کا کوئی تصور تھا۔ کیا لینا دینا ان لوگوں سے، سب بیکار باتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اب اس اجنبی دنیا میں اپنا کیا مقام ہو۔ جیل کی پرمشقت زندگی میں جو کام دھندے کیے تھے، ان کا معاوضہ اچھی خاصی رقم کی صورت میں جمع ہو گیا تھا، اور رہائی کے وقت باقاعدہ حساب کتاب کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ جیب میں اچھی خاصی رقم تھی۔ جو لباس اس وقت زیب تن تھا، یہ وہ تھا جو گرفتاری کے وقت میرے بدن پر تھا۔ جیل کے حکام نے اسے بطور امانت محفوظ رکھا تھا، لیکن 7 سال پرانے اس لباس کو پہن کر اتنے بڑے شہر کی گلیوں میں گھومنا پھرنا عجیب لگتا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے ایک ہوٹل کا رخ کیا، وہاں قیام کرنے کے بعد باہر آیا، ریڈی میڈ کپڑے خریدے اور واپس ہوٹل پہنچ گیا۔ پھر نیا لباس تبدیل کیا، بال سنوارے اور باہر نکل آیا۔ باہر کی دنیا دل فریب تھی، ساری دنیا ہی دل فریب ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ مجھ سے یہ دنیا چھین لی گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو اس ماحول میں گم کر لیا، خوبصورت گلی کوچے اور اس گلی کوچوں میں کونتی ہوئی بجلیاں، مجھے یہ سب کچھ بہت حسین لگ رہا تھا۔ پر رونق بازاروں میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔
کافی دیر میں چہل قدمی کرتا رہا اور پھر ایک ریستوران میں داخل ہو گیا۔ ریستوران میں بیٹھ کر میں نے کھانے پینے کے لیے چیزیں منگوائیں اور کافی دیر تک ان سے شغل کرتا رہا۔ پھر ایک بازار سے گزرتے ہوئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا کام شروع کیا جائے جس سے دولت بھی ہاتھ آئے اور یہ ذہنی کوفت بھی دور ہو۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں یہ شہر بھی چھوڑ دیتا اور یہ بستی بھی، کوئی نئی جگہ آباد کر کے کوئی نیا کام شروع کرتا۔ حالانکہ ابھی میرے پاس اچھی خاصی رقم تھی اور میں چاہتا تو کافی عرصہ اس رقم سے سادہ زندگی بسر کر سکتا تھا۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد بے مقصد آوارہ سڑکوں پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ بڑے بڑے بازار جن کی رونقیں قابل دید تھی، سینما، شبینہ کلب اور قہوہ خانے، سب کا سب جوں کا توں تھا۔ پہلے کبھی مجھے ان تمام چیزوں سے دلچسپی تھی، لیکن اب تو انہیں جیسے بھول ہی گیا تھا۔ ایک سینما ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کر بورڈ پر لگی تصویروں کو دیکھنے لگا اور انہیں پہچاننے کی کوشش کرنے لگا کہ کون کون اداکار ہیں۔ اسی وقت عقب سے مجھے ایک آواز سنائی دی، فضول، بیکار۔ میری رائے ہے نوجوان کہ ان تصویروں کے سامنے وقت گزارنے کے بجائے بہتر ہے کہ رات کی پرسکون نیند اپناؤ۔ میں نے گھوم کر دیکھا، ایک بوڑھا لیکن توانا شخص میرے عقب میں کھڑا ہوا تھا۔ جدید ترین لباس میں ملبوس چہرہ خاصا متاثر کن تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے یہ الفاظ مجھ سے کہے ہیں، تو میں بولا، میں سمجھا نہیں۔ اگر یہاں کھڑے رہ کر زندگی گزارنا چاہو تو آؤ، میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ تم بھی دوسرے لوگوں کی مانند مجھے نظر انداز کر دو گے۔ کیا سمجھانا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ میں نے پوچھا۔ میرے ساتھ آؤ، کسی عمدہ سی جگہ پر بیٹھ کر عمدہ سی کافی پئیں گے اور وہیں باتیں ہوں گی۔ بوڑھے نے کچھ اس اپنائیت سے کہا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ اس وقت تو مجھے اس اپنائیت کی شدید ضرورت تھی۔ وہ مجھے ساتھ لیے ہوئے ایک چائے خانے میں آیا اور ایک میز کے گرد بیٹھ کر اس نے بیرے سے کافی کے لیے کہہ دیا، تمہارا ذہن منتشر معلوم ہوتا ہے، بہتر ہے کہ گرم گرم کافی کے گھونٹ لے کر اپنے اس منتشر ذہن کو پرسکون کرو اور سوچو کہ تمہیں اپنی آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے۔ میں نے چونک کر بوڑھے کی شکل دیکھی۔ اس کے یہ الفاظ بتاتے تھے جیسے وہ میری ذہنی کیفیت سے واقف ہو۔ اس نے مسکرا کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں ماہر نفسیات ہوں، اس پر چونکنے کی ضرورت نہیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے سوال کیا۔ پروفیسر راضی۔ اس شہر کا باشندہ نہیں ہوں، بلکہ یوں سمجھ لو آوارہ گرد ہوں۔ ایک لینڈ روور ہے میرے پاس، میری بیٹی ہے اور ایک وفادار پالا ہوا کتا۔ بس یہ میری کل کائنات ہے۔ زندگی کو سفر کی صورت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میرے ہم سفر بن سکتے ہو۔ ویسے تمہارا نظریہ حیات کیا ہے؟ بدی، صرف بدی، میں نے کرخت لہجے میں کہا اور بوڑھا آنکھیں بند کر کے گردن ہلانے لگا۔ ہاں، تمہاری پیشانی کی لکیریں یہ بتاتی ہیں کہ تم تشدد کی جانب جا رہے ہو، لیکن میرے بچے، بدی کے راستے بے شک پرسکون ہوتے ہیں، لیکن ان کا اختتام بہتر نہیں ہوتا۔ براہ کرم مجھے نصیحت کرنے کی کوشش مت کرو، میں نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں نصیحت نہیں کر رہا، لیکن کیا تم میرا ہم سفر بننا پسند کرو گے؟ تعجب کی بات ہے، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، کہاں رہتا ہوں، کیا کرتا ہوں، اور تم نے مجھے ہم سفر بنانے کی پیشکش کر دی۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں ایک بے سہارا آدمی ہوں؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ جو کچھ بتا رہا ہوں وہ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے، تمہاری پیشانی کی لکیریں بتا رہی ہیں۔ بولو، کیا تم میرا ساتھ پسند کرو گے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ جہاں جہاں زندگی موجود ہے، یہی میری اور میری بیٹی کا نقطہ نگاہ ہے، اور ہم سیر و سیاحت کے رسیاں ہیں، کبھی کہیں اور کبھی کہیں۔ میری لینڈ روور بے حد پرسکون ہے اور تمہیں اس کا سفر برا نہیں محسوس ہوگا۔ بوڑھا مجھے کچھ سنکی سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس شہر سے نکلنے کا فیصلہ تو کر ہی چکا ہوں، کیوں نہ بوڑھے کا ساتھ ہی قبول کر لیا جائے۔ مفت کا ذریعہ ہاتھ آ رہا ہے، جب بد دل ہو جاؤں گا تو یہ ساتھ چھوڑ دوں گا۔ مجھے کون سا اپنا ٹھکانہ بنانا ہے کہ کسی تردد میں پڑوں۔ چنانچہ میں نے لمبا سانس لے کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میری موجودگی آپ لوگوں کی سیاحت میں مداخلت نہیں کر سکتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بات تو میں نے پہلے ہی سوچ لی تھی، ورنہ تمہیں دعوت کیوں دیتا؟ جیسی آپ کی مرضی۔ کافی دیر تک ہم اس چائے خانے میں بیٹھے رہے اور اس کے بعد بوڑھا مجھے ساتھ لے کر چل پڑا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ہوٹل سے اپنا مختصر سامان ساتھ لینا چاہتا ہوں، تو اس نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ ہوٹل سے سامان لینے کے بعد میں نے بوڑھے سے پوچھا کہ اس کا قیام کہاں ہے، تو وہ بولا، سمندر کے کنارے اپنی لینڈ روور میں۔ ہماری لینڈ روور ہی ہمارا مکان ہے، تم اسے چھوٹا موٹا ایک ٹرالر کہہ سکتے ہو، کارواں۔ جب میں اس کے ساتھ ساحل سمندر پر لینڈ روور کے قریب پہنچا تو میں نے ایک لڑکی کو وہاں دیکھا۔ شلوار قمیض میں ملبوس، اچھی خاصی شکل و صورت کی مالک تھی، نوجوان تھی، حسین نقش و نگار تھے۔ لڑکی نے سوالیہ نگاہوں سے بوڑھے کو دیکھا تو بوڑھا بولا،
دلچسپ بات یہ ہے کہ نوجوان کا نام بھی میں نہیں جانتا، لیکن یہ ہمارے دوست ہیں۔ میرا نام وقار ہے، میں نے جواب دیا، اور لڑکی نے اپنے خوبصورت دانتوں کی نمائش کر کے گردن خم کر لی۔ میرے ڈیڈی تو یقیناً اپنا تعارف کرا ہی چکے ہوں گے۔ میرا نام نائلہ ہے، لڑکی نے کہا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے نائلہ کہ اب ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے، وقار بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ نائلہ نے عجیب سی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا، لیکن کچھ نہ کہا۔ بہر طور میں لینڈ روور میں بیٹھ گیا۔ پچھلی سیٹ پر ایک بڑا سا کتا بیٹھا ہوا تھا۔ کالے رنگ کے اس کتے کی نسل غیر ملکی محسوس ہوتی تھی۔ اس بوڑھے اور لڑکی کی صحیح کیفیت میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ لینڈ روور کی ڈرائیونگ سیٹ بوڑھے نے سنبھال لی اور وہ بڑے پر اطمینان انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ جب بھی کوئی گفتگو کرتا وہ نفسیات کے بارے میں ہی ہوتی۔ میں نے محسوس کیا کہ لڑکی اس کی نفسیات سے اکتائی ہوئی ہے۔ بہرحال ان لوگوں کے ساتھ یہ سفر غیر دلچسپ نہیں تھا، اور وہ بھی ان حالات میں جبکہ میں شدید انتشار کا شکار تھا۔ میرے ذہن میں اس کے لیے کوئی تجسس نہیں ابھرا تھا۔ ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے یہ لوگ، مجھے ان سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ بظاہر وہ ہاتھ سے دولت مند معلوم ہوتے تھے، کیونکہ لینڈ روور بہترین اسٹائل کی تھی، کارواں اور بالکل نئی تھی، اور اس میں موجود سامان بھی کافی عمدہ تھا۔ لڑکی ہنس مکھ معلوم ہوتی تھی۔ وہ دوران سفر مجھ سے گفتگو کرتی جا رہی تھی، لیکن بوڑھا ہمیشہ ہی ہمارے معاملات میں مداخلت کرتا تھا۔ کافی طویل سفر تھا۔ میں نے اس سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ظاہر ہے یہ پوچھنا میرے لیے بے معنی ہی تھا۔ پھر شام جھک آئی۔ لینڈ روور کا انجن بھی خاصا گرم ہو گیا تھا۔ اس کا اندازہ اندر سے بھی ہو رہا تھا۔ چنانچہ بوڑھے نے کہا، کیوں نہ اب کہیں قیام کیا جائے؟ قیام کے لیے یہ علاقہ ہی مناسب ہو سکتا تھا جس میں ہم سفر کر رہے تھے۔ قرب و جوار میں سڑک کے دونوں جانب دیو قامت درخت کھڑے تھے، اور انہوں نے سڑک اوپر سے چھپا لی تھی۔ درختوں کے نیچے گھاس پھوس اور قدرتی جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ بوڑھے نے گاڑی سڑک سے اتار دی اور کافی دور تک اسے آگے لیتا چلا گیا۔ پتہ نہیں اسے اس جگہ کے بارے میں معلومات تھی یا وہ ایسے ہی اس طرف نکل آیا تھا، کیونکہ تھوڑے ہی فاصلے پر میں نے ایک خوبصورت سی جھیل دیکھی جس کے اطراف میں درخت اگے ہوئے تھے، اور ان درختوں میں کچھ ایسے پھل لٹکے ہوئے تھے جن سے سیبوں جیسی مہک اٹھ رہی تھی۔ بہر طور ہم لوگوں نے وہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ بوڑھے نے کھانے پینے کی چیزیں نکالی اور اس کے بعد دسترخوان بچھا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم لوگ آرام کریں، صبح کو یہ سفر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ میں ایک صاف ستھری سی جگہ دیکھ کر لیٹ گیا۔ باپ اور بیٹی کے درمیان میں بلا وجہ رکاوٹ نہیں بننا چاہتا تھا۔ البتہ اب میرے ذہن میں یہ تجسس جاگ رہا تھا کہ صورتحال کے بارے میں صحیح اندازہ تو لگا لوں کہ یہ محترم پروفیسر راضی کیا چاہتے ہیں، جو ماہر نفسیات ہیں اور جنہوں نے اپنی نوجوان بیٹی کی موجودگی میں میرا ساتھ کیسے قبول کر لیا۔ وقت گزرتا رہا۔ میری آنکھوں میں نیند کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ چاند نکل رہا تھا، آسمان شفاف تھا، اور چاندنی درختوں سے چھین کر جھیل کے پانی کو جلملا رہی تھی۔ میں اس حسین ماحول میں لیٹا جھینگروں کی آوازیں سنتا اور چاند کو دیکھتا رہا، لیکن دفعتاً ہی مجھے کسی کار کے انجن کی آواز سنائی دی تھی۔ دور سے میں نے دو روشنیاں جھیل کی جانب آتے دیکھی۔ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ روشنیاں ہماری طرف ہی آئیں اور پھر بجھ گئیں، لیکن چند ہی لمحات کے بعد میں نے ایک زوردار دھماکہ سنا۔ یہ دھماکہ لینڈ روور کے بونٹ پر ہوا تھا۔ کچھ شعلے چمکے اور اس کے بعد دوسرا دھماکہ لینڈ روور کے دونوں ٹائروں کے نزدیک ہوا، پھر تیسرا۔ بوڑھا پھرتی سے اٹھ گیا۔ لڑکی بھی کچھ متوخش ہو کر میرے نزدیک آ گئی تھی۔ بوڑھے نے باری لہجے میں کہا، تم لوگ لینڈ روور میں داخل ہو جاؤ، جلدی کرو، ہری اپ۔ میں نے بوڑھے کی ہدایت پر عمل کیا اور لینڈ روور کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ لڑکی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی تھی۔ کتا تو پہلے ہی لینڈ روور میں موجود تھا، لیکن بوڑھے نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم لینڈ روور اسٹارٹ کر لیں۔ میں نے اسے لینڈ روور کی پچھلی سیٹ سے کوئی چیز نکالتے دیکھا۔ یہ رائفل تھی۔ بوڑھے نے رائفل سے اندھا دھند کئی فائر کیے، لیکن اس کے بعد نہ تو کوئی دھماکہ سنائی دیا اور نہ ہی کوئی فائر ہوا۔ چاروں طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن دفعتاً ہی میں نے بوڑھے کی کراہ سنی اور بری طرح چونک پڑا۔ کسی نے اس پر عقب سے حملہ کر دیا تھا اور بوڑھا اس حملے کا شکار ہو کر اوندے منہ زمین پر جا گرا۔ اب میرے لیے لینڈ روور میں بیٹھے رہنا ممکن نہیں تھا۔ صورتحال کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں برق رفتاری سے لینڈ روور کی ڈرائیونگ سیٹ سے اترا اور لینڈ روور کے نیچے رینگ گیا۔ جو کوئی بھی تھا اتنا قریب آ چکا تھا کہ اب میرا دیکھا جانا ناممکن نہیں تھا۔ نائلہ بدخواسی کے عالم میں سیٹ پر ہی بیٹھی رہی تھی۔ کتا بھونکنے لگا تھا۔ پھر دفعتاً ہی کسی نے نائلہ کو سیٹ سے نیچے گھسیٹ لیا اور کتے سے بچنے کے لیے دروازے بند کر دیے۔ میں لینڈ روور کے نیچے چھپا ہوا یہ تمام کاروائیاں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کئی آوازیں سنی، جن میں ایک نسوانی آواز بھی تھی جو یقیناً نائلہ کی نہیں تھی۔ نہ جانے کون لوگ تھے اور نہ جانے کیا چکر تھا۔ باہر طور میں فوری طور پر کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کم از کم صورتحال کا کچھ اندازہ تو ہو جائے۔
پھر میں نے نائلہ کی بدحواس چیخیں سنی۔ وہ کرب کے عالم میں کہہ رہی تھی، نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہیں فنا کر دوں گی۔ جواب میں وہی نسوانی آواز سنائی دی تھی، کون فنا ہوگا اس کا اندازہ تو تمہیں ہو جائے گا۔ میں نے جگہ تبدیل کر کے ایک درخت کی آڑ لے لی اور پھر وہاں سے باہر کے منظر کو دیکھنے لگا جو چاندنی میں نمایاں تھا۔ 3 مرد تھے اور ایک عورت جس کے ہاتھ میں دبا ہوا پستول صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ چہرے سے کافی خونخوار معلوم ہوتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ تینوں افراد نائلہ کے ساتھ بدسلوکی کرنا چاہتے تھے اور ان کی حرکتیں غیر اخلاقی حدود میں داخل ہوتی جا رہی تھیں۔ اب اس کے سوا چارہ کار نہیں تھا کہ میں ان کے درمیان مداخلت کروں، کم از کم ان مہربانیوں پر اتنا فرض تو میرا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور میری بھرپور لات پستول بردار عورت کی کمر پر پڑی۔ ایسی زوردار لات تھی کہ اس نے 2 قلع بازیاں کھائی تھیں اور دور جا گری تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے پستول بھی گر گیا تھا جو دوسرے لمحے میرے ہاتھ میں آ گیا۔ عورت کے تینوں ساتھی چونک کر سیدھے ہو گئے۔ وہ احمقانہ انداز میں مجھے گور رہے تھے اور ان کی زبانیں گنگ ہو گئی تھیں۔ تم لوگ ہاتھ اٹھا دو، میں نے سرد لہجے میں کہا، لیکن میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تب میں نے ان میں سے ایک کی پیشانی کا نشانہ لے کر فائر کر دیا اور نزدیک سے چلی ہوئی گولی نے اس کے سر کے چیتھڑے اڑا دیے۔ اس صورتحال سے سب ہی دہشت زدہ ہو گئے اور باقی 2 افراد نے خوفزدہ انداز میں ہاتھ اٹھا دیے۔ لڑکی یا عورت جو میری لاش سے نیچے گری تھی خود بھی دہشت زدہ انداز میں کھڑی ہو گئی تھی۔ اب تم آگے بڑھو اور ان لوگوں کی جیبوں سے ان کے ہتھیار نکال کر میری طرف پھینک دو، میں نے خوفناک لہجے میں کہا۔ لڑکی برق رفتاری سے آگے بڑھی اور اس نے جلدی جلدی دونوں آدمیوں کی تلاشی لی۔ ایک پستول، ایک لمبا چاقو ان دونوں کی جیبوں سے برآمد ہوا جسے اس نے نکال کر ایک طرف ڈال دیا۔ دوسرا پستول کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ دوسرا پستول نہیں ہے، لڑکی نے مشینی انداز میں جواب دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بدحواسی کے عالم میں وہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ان سب کی نگاہیں بار بار اس شخص کی جانب اٹھ جاتی تھی جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا اور اس کے خون نے قرب و جوار کی زمین کو رنگین کر دیا تھا۔ میں نائلہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ شدت دہشت سے گنگ تھی۔ ان لوگوں نے اس کا لباس خاصا بے ترتیب کر دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، نائلہ تم اپنا لباس سنبھال لو اور مجھے بتاؤ کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ یہ نائلہ کے منہ سے بامشکل تمام نکلا، لیکن وہ دونوں افراد جو اب تک ہکا بکا کھڑے ہوئے تھے میرے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ نہیں، ہمیں کچھ نہ کہو، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں تو اس نے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ کیوں لڑکی، تمہارا کیا خیال ہے؟ بکواس کرتے ہیں یہ لوگ، بکواس کر رہے ہیں، یہ تو مجھے خود مجبور کر کے یہاں لائے ہیں، وہ بولی۔ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا یہ میں نہیں جانتا، لیکن اگر تم تینوں اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تم ایک دوسرے کو مار مار کر زخمی کر دو اور جس نے ہاتھ روکے اسے میرے پستول کی گولی چاٹ جائے گی۔ انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی کر دکھاؤں گا۔ ان کے سامنے ہی میں نے ایک خون کر دیا تھا، چنانچہ وہ سب وحشت زدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دفعتاً میں نے لڑکی کی کمر پر پھر ایک لات رسید کر دی اور وہ اچھل کر ان دونوں پر جا گری جو ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے۔ اس کے وزن سے وہ بھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور تینوں ہی زمین پر ڈیر ہو گئے۔ میں آگے بڑھا اور میں نے ان کے جسموں پر ٹھوکریں رسید کرنا شروع کر دی۔ وہ چیخنے لگے تھے۔ میں نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، اٹھو اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی کرو ورنہ موت کی سزا پاؤ گے۔ پہلے آدمی نے دوسرے آدمی کے جبڑے پر ایک زوردار مکہ رسید کر دیا۔ دوسرے آدمی نے جلا کر اس کے بال پکڑ لیے۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، تم کیوں خاموش کھڑی ہو؟ لڑکی ایک دم چونکی اور پھر وہ بھی ان دونوں پر پل پڑی۔ بڑا دلچسپ منظر تھا۔ وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، پرانے تعلقات کا حوالہ دے رہے تھے اور ایک دوسرے کو مار بھی رہے تھے۔ اور پھر وہی ہوا، سب سے پہلے بے ہوش ہو کر گرنے والی لڑکی ہی تھی۔ باقی دونوں افراد دیر تک لڑتے رہے۔ انہوں نے مار مار کر ایک دوسرے کے حلیے بگاڑ دیے تھے اور اب ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ آخری ٹچ میں نے انجام دیا، یعنی پستول کا دستہ ان میں سے ایک کی کھوپڑی پر رسید کیا۔ وہ لہراتا ہوا زمین پر ڈیر ہو گیا۔ دوسرے نے ہاتھ اٹھایا لیکن پستول کا دوسرا دستہ اس کے سر پر بھی پڑا، وہ بھی لمبا ہو گیا۔ نائلہ دہشت زدہ انداز میں کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ تب میں نے اس کی طرف رخ کر کے کہا، نائلہ اب تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈیڈی، وہ رندے ہوئے لہجے میں بولی اور میں نے اب بوڑھے کی جانب توجہ دی۔ بوڑھے کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ اوندا پڑا ہوا تھا۔ میں نے نائلہ سے ایک کپڑا مانگا اور نائلہ دوڑ کر لینڈ روور سے کپڑا نکال لائی۔ میں نے کپڑا بوڑھے کے زخم سے کس دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا، بقیہ رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے یا یہاں سے کہیں چلا جائے؟ چلو خدا کے لیے اٹھو، یہاں سے نکل چلو، کہیں ان کے اور ساتھی بھی نہ ہو
اور وہ وحشت زدہ لہجے میں بولی اور میں نے گردن ہلا دی اور پھر بمشکل تمام بوڑھے کو لینڈ روور کے پچھلے حصے میں ڈالا۔ کتا وحشت زدہ انداز میں باہر نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن نائلہ کی آواز نے اسے خاموش کر دیا۔ اس بار ڈرائیونگ سیٹ مجھے سنبھالنی پڑی تھی اور نائلہ میرے قریب آ بیٹھی تھی۔ میں نے گاڑی جھیل کے کنارے سے واپس موڑ لی اور اسے سڑک پر لے آیا۔ تھوڑی دور چلتے رہنے کے بعد میں نے نائلہ سے کہا، ہاں اب تم بتاؤ کہاں چلنا ہے؟ جام نگر، نائلہ نے جواب دیا۔ تو تم جام نگر کی باسی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں ہم وہیں واپس جانا چاہتے ہیں۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس طرح تمہارے ڈیڈی نے مجھے کیوں اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی؟ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ اس وقت تم نے جس طرح میری مدد کی ہے، اس سے میرا اندازہ ہے کہ ڈیڈی نے تمہارا انتخاب بالکل صحیح کیا تھا۔ میرا انتخاب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، ڈیڈی کسی مددگار کی تلاش میں تھے اور اسی تلاش کے لیے وہ مجھے ساحل سمندر پر چھوڑ کر نکلے تھے۔ کمال ہے، تمہارے ڈیڈی بھی بہت حیرت انگیز چیز ہے کہ انہوں نے میرا ہی انتخاب کر لیا۔ کیا یہ سب کچھ غیر یقینی نہیں محسوس ہوتا؟ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ بھی غیر یقینی ہی ہیں۔ کیا کہوں، کیا بتاؤں تمہیں، کیسے بتاؤں؟ اس نے غمناک لہجے میں کہا۔ باہر طور مجھے تمہاری داستان سننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میں دوبارہ اس دنیا میں قدم رکھتے ہی ان حالات کا شکار ہو گیا۔ تم ڈیڈی کو کہاں ملے تھے؟ ایک سینما ہاؤس کے سامنے۔ کیا کر رہے تھے؟ بس اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہونی چاہیے۔ ویسے کیا تمہارے ڈیڈی سچ مچ نفسیات دان ہیں؟ نہیں، بس بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں انہیں تو نفسیات دان سے زیادہ نفسیاتی مریض سمجھتی ہوں۔ اس نے رحم امیز نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جام نگر میں کہاں جاؤ گی؟ میں تمہیں پتہ بتا دوں گی۔ ہمارا ایک فارم ہاؤس ہے جام نگر سے تقریباً 3 میل پیچھے، وہیں چلتے ہیں۔ وہی ہماری خفیہ پناہ گاہ ہے۔ خفیہ پناہ گاہ؟ ہاں، تفصیل بتانے کے لیے تمہیں پوری کہانی سنانی ہوگی، وہ پرخیال انداز میں بولی اور میں خاموش ہو گیا۔ مجھے کہانیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میری تو اپنی ہی کہانی سخت الجھی ہوئی تھی۔ کسی دوسری کہانی کی الجھن میں کیوں پڑتا؟ سفر جاری رہا۔ جام نگر کا فاصلہ کافی تھا۔ رات کی تاریکی میں سنسان سڑک پر لینڈ روور دوڑانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، چنانچہ میں اسے انتہائی رفتار سے دوڑا رہا تھا۔ اور پھر لڑکی نے ایک جانب اشارہ کر کے کہا، بس یہاں سے ایک ذیلی سڑک ملے گی، یہ سڑک ہمیں فارم ہاؤس تک پہنچا سکتی ہے، براہ کرم لینڈ روور کی رفتار کم کر دو۔ لڑکی کے بتائے ہوئے پتے پر میں نے لینڈ روور سڑک سے اتاری اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک خوبصورت فارم ہاؤس کے لکڑی کے پھاٹک کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ پھاٹک لڑکی نے خود ہی اتر کر کھولا تھا۔ اندر ایک چھوٹی سی عمارت تھی اور بہت دور ایک گوشے میں روشنی جل رہی تھی۔ وہاں ہمارا ملازم رہتا ہے۔ فارم ہاؤس کی یہ عمارت ہماری اپنی ہی ہے۔ لڑکی میری مدد سے بوڑھے کو اندر لائی اور اس کے بعد اسے ایک آرام دہ بستر پر لٹا دیا گیا۔ وہ بدستور بے ہوش تھا۔ لڑکی نے کہا کہ یہاں فرسٹ ایڈ باکس موجود ہے، وہ بوڑھے کی بینڈیج کیے دیتی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی مدد کی اور بوڑھے کے زخموں پر پٹیاں کس دی گئیں، لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا تھا۔ پھر نائلہ کہنے لگی، کیا میں تمہارے لیے چائے بناؤں؟ انتظام ہے یہاں؟ ہاں، سب کچھ موجود ہے، ہم لوگ اکثر یہاں پناہ لیتے رہتے ہیں۔ میں نے گردن ہلا دی اور وہ چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ میں حیرت زدہ سا ان تمام واقعات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چائے کے برتن لیے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ کیتلی سے گرم گرم بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس نے چائے کی پیالی بنا کر میرے سامنے رکھی اور دوسری پیالی لے کر خود بیٹھ گئی۔ میں تمہیں اپنی کہانی سنانا چاہتی ہوں، تمہاری مرضی، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ یہاں تک جو کچھ ہوا ہے وہ اپنی جگہ، اس سے آگے اگر تم میری مدد چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ نہیں مسٹر وقار، آپ ہماری توقع سے کہیں زیادہ ہمارے لیے مددگار اور معاون ثابت ہوئے ہیں۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے مسٹر وقار، براہ کرم انسانیت کے نام پر ہماری مدد کیجیے، براہ کرم۔ میں پرخیال انداز میں لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ شاید اپنی کہانی سنانے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ چند لمحات کے بعد اس نے کہا، میرے ڈیڈی جام نگر کے ایک صاحب ثروت آدمی ہیں۔ جام نگر میں ہماری 2 فیکٹریاں ہیں جو کیمیائی کھاد بناتی ہیں، اور جام نگر سے ملحق سردار پور کے علاقے میں ہماری ہزاروں ایکڑ زمین ہے جس سے لاکھوں روپے سالانہ کی آمدنی ہوتی ہے۔ ڈیڈی ایک نیک نام انسان تھے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ فاخرہ ان کی زندگی میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ فاخرہ وہ دلکش ناگن ہے جسے دیکھ کر اچھے توبہ توڑ سکتے ہیں۔ اس میں دل لبانے کی ساری صلاحیتیں موجود ہیں۔ میری ماں کی موت کے بعد ڈیڈی نے 18 سال تجارد کی زندگی گزاری اور دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن پھر وہ فاخرہ کے جال میں پھنس گئے۔ نہ جانے کس طرح فاخرہ نے انہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ یہ بات ڈیڈی نے کبھی مجھے نہیں بتائی کہ وہ اس عمر میں اور اتنی اچھی زندگی گزارنے کے بعد اپنی تمام عمر کی نیک نامی کو تباہ کرنے پر کیوں تل گئے۔
ان دنوں ڈیڈی بہت پریشان تھے اور میرے سامنے اس طرح بیٹھ جاتے تھے جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ غالباً وہ مجھ سے فاہرہ کو اپنی زندگی میں لانے کی اجازت لینا چاہتے تھے، لیکن ان کی ہمت نہ بڑھ سکی، اور پھر انہوں نے بمشکل تمام ایک دن مجھ پر یہ انکشاف کیا کہ وہ فاہرہ سے شادی کر چکے ہیں۔ یہ انکشاف مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا، لیکن اس دنیا میں ڈیڈی کے علاوہ میرا تھا ہی کون؟ اگر ڈیڈی نے یہ قدم اٹھا لیا ہے تو مجھے اس پر نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے اس احساس کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو انہیں پریشان رکھتا ہے۔ میں نے اسی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ فاہرہ کے کئی شناسہ میرے بھی شناسہ تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اب میرے برے دن آ گئے ہیں، لیکن اس بات پر میں نے انہیں ڈانٹ دیا۔ انہوں نے فاہرہ کے متعلق بہت سی کہانیاں مجھے سنائی تھیں، اور پھر جب میری خواہش پر ڈیڈی ممی کو گھر لائے تو میرا یہی خیال تھا کہ اب ہمارے لیے پریشانیوں کا دور شروع ہو گیا۔ لیکن مجھے اس وقت شدید حیرت ہوئی جب فاہرہ نے ہمارے گھر میں آنے کے بعد شرافت کا وہ مظاہرہ کیا جو بے مثال تھا۔ میں نے ذہنی طور پر اسے قبول کر لیا، لیکن یہ صرف قدم جمانے کی بات تھی۔ کافی دن تک وہ اپنے اس کردار کو بخوبی نبھاتی رہی، اور اس کے بعد اس نے اپنا اصل کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایک دوپہر ایک خوبصورت سا نوجوان سامان اٹھائے ہماری کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ فاہرہ نے اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا تھا۔ اس کا نام جواد تھا، اور فاہرہ نے بتایا کہ وہ اس کا کزن ہے اور طویل عرصے کے بعد امریکہ سے واپس آیا۔ وہ اب یہیں قیام کرے گا۔ جواد ہنس مکھ آدمی تھا۔ ہم نے اسے بھی قبول کر لیا اور وقت گزرتا رہا۔ ڈیڈی اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے، میں عموماً وقت گھر پر گزارتی تھی۔ ایک تپتی دوپہر جب میں اتفاقیہ طور پر کسی کام سے باہر نکلی تو میں نے فاہرہ کے کمرے سے کچھ عجیب سی آوازیں سنی، اور نہ جاننے کیوں میں جھانکنے پر مجبور ہو گئی، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرے بدن پر لرزہ طاری کر دیا۔ فاہرہ اور جواد کے درمیانی رشتے کا آج مجھے علم ہو گیا تھا۔ میری حالت خراب ہو گئی۔ بھلا میں کس طرح اپنے باپ کو یہ حقیقت بتا سکتی تھی، لیکن اس کی ضرورت پیش نہ آئی۔ فاہرہ آہستہ آہستہ کھل گئی، اور یہ بات ڈیڈی کا علم میں بھی آ گئی کہ فاہرہ اور جواد کے درمیان دوسرے تعلقات ہیں۔ ڈیڈی نے سخت لہجے میں فاہرہ سے اس سلسلے میں گفتگو کی تو اس نے نہایت بے باکی سے کہا کہ کیا پروفیسر راضی اس قابل ہیں کہ کوئی حسین اور نوجوان لڑکی ان کی محبت میں گرفتار ہو جائے؟ ڈیڈی نے کہا، تم نے اپنی پسند اور اپنی خواہش سے مجھ سے شادی کی تھی فاہرہ۔ کیا اس وقت تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ میری عمر تم سے کہیں زیادہ ہے؟ تھی، لیکن میرا نظریہ کچھ اور تھا۔ کیا؟ دولت، صرف دولت۔ فاخرہ نے بدستور اسی بے باکی سے جواب دیا۔ لیکن دولت کے ساتھ ساتھ تم پر میری وفاداری بھی تو فرض تھی۔ میں فرض نبھانا نہیں جانتی۔ میرے خاندانی وقار کا خیال بھی نہیں تمہیں؟ میں اس وقار کی ضامن نہیں ہوں۔ گویا تم نے ایک شوہر کی حیثیت سے مجھے کبھی قبول نہیں کیا ہے، لیکن مجبوری کی حد تک۔ آپ کا صرف ایک مصرف ہے میری نگاہ میں، فاہرہ نے جواب دیا۔ وہ کیا؟ آپ صرف میری ضروریات کی رقومات کے چیکوں پر دستخط کرتے رہیں، اور اس کے عوض آپ زمانے کی نگاہ میں مجھے اپنی بیوی کہتے رہیں۔ اس سے زیادہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ ڈیڈی بہت زیادہ سخت گیر انسان نہیں تھے۔ انہوں نے یہ صدمہ اپنے دل پر لے لیا اور اتنے نڈال ہوئے کہ بیمار ہو گئے۔ فاہرہ پر اس بیماری کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ تو اور خوش ہو گئی تھی اور زیادہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کی رنگ رلیاں جاری رہیں اور میرے والد کٹتے رہے۔ پھر انہیں میرا خیال آیا۔ میں ان کی لغزش کا سب سے بڑا شکار تھی۔ چنانچہ انہوں نے میرے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ مجھے اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ بات مجھے فاہرہ کی زبانی ہی معلوم ہوئی کہ پروفیسر راضی نے اپنی ساری جائیداد، ساری زمینیں اور ساری دولت میرے نام منتقل کر دی ہے۔ وہ آتش فشاں بن گئی اور اس نے ڈیڈی سے کہا کہ انہیں اس چالاکی کا ایسا مزہ چکھائے گی کہ وہ یاد رکھیں گے۔ ڈیڈی سے اس کی ایک شدید جھڑپ ہوئی اور اس نے کہا، تمہارا خیال ہے کہ میں اب بے بس ہو گئی ہوں؟ ہاں، یہی خیال ہے میرا، ڈیڈی نے کہا۔ یہ خوش فہمی ہے تمہاری۔ میں اب بھی سب کچھ کر سکتی ہوں۔ ضرور کرو، میں تمہارے راستے نہیں روکوں گا، ڈیڈی نے کرخت لہجے میں کہا۔ تم یہ دولت آسانی سے ہضم نہیں کر سکو گے پروفیسر راضی۔ ہو سکتا ہے، لیکن اب اس پر میرا حق ہے نہ تمہارا، ڈیڈی نے جواب دیا۔ میں نے کہا نا، خوش فہمیوں کے شکار ہو تم۔ میرے کھیل دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ ڈیڈی خاموش ہو گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ فکر مند بھی تھے اور اس پریشانی کا شکار تھے کہ وہ اب کیا چال چلے گی۔ پھر ایک شام فاہرہ ڈیڈی کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھی کہ جواد میرے پاس پہنچ گیا۔ میں تنہا تھی۔ جواد کو پہلے میں پسند کرنے لگی تھی، لیکن اب اس سے میرے تمام رابطے منقطع ہو گئے تھے کیونکہ میں نے اسے غلط انسان سمجھا تھا۔ جواد نے پرتپاک انداز میں مجھے مخاطب کیا، لیکن میں نے اس پر توجہ نہ دی۔ اس کے چہرے سے اداسی ٹپک رہی تھی۔ نائلہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے، کیا بات ہے؟ نائلہ، تمہارا اور تمہارے ڈیڈی کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب ہو گیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تمہارے اور فاہرہ کے تعلقات جاننے کے باوجود ہم لوگ تم سے خوش رہ سکتے ہیں؟ بعض اوقات انسان وہ نہیں رہتا نائلہ جو وہ رہنا چاہتا ہے۔
غلط فہمیاں نہ جانے کس طرح اس کی شخصیت کو مسخ کر دیتی ہیں۔ میں یہ سب کچھ اپنی خوشی سے نہیں کر رہا نائلہ، میں نہ کردہ گناہ میں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ویری گڈ، دلچسپ بات ہے، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں تم سے خلوص دل سے کہہ رہا ہوں نائلہ کہ پروفیسر رازی در حقیقت میرے لیے قابل احترام ہے۔ یہ بات بھی تمہارے علم میں آ چکی ہے کہ فاہرہ جیسی آتش مزاج لڑکی نے صرف ان کی دولت سے متاثر ہو کر ان سے شادی کی تھی۔ اس سے پہلے وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں ایک قلاش آدمی تھا اور اسے وہ سب کچھ نہیں دے سکتا تھا جس کی وہ خواہش مند تھی۔ اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اسے دولت درکار ہے، اور میں نے اس سے نفرت کا اظہار کیا، جسے اس نے بہوشی قبول کر لیا۔ اس کے بعد پروفیسر رازی نے شادی کر لی، لیکن مجھے علم ہوا کہ وہ بحیثیت شوہر پروفیسر رازی کو کوئی حیثیت نہیں دیتی اور غلط راستوں کی راہی بن چکی ہے۔ تب میں نے اسے ٹیلی فون کیا اور اپنی محبت کا حوالہ دے کر اس تک پہنچنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور نائلہ میں یہاں آ گیا۔ میں جو جذبے لے کر یہاں آیا تھا اس کا اظہار میں تم پر نہیں کر سکتا تھا۔ کون سا جذبہ؟ میں نے سوال کیا۔ تمہارے اس خاندان کو تباہی سے بچانے کی خواہش مجھے یہاں لائی ہے۔ میرے خاندان کو؟ میں نے مضحکہ خیز نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہا۔ ہاں، تمہارے خاندان کو۔ میں اس جنونی لڑکی سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں نے سوچا کہ یہ اس خاندان کے وقار کو تباہ کر دے گی۔ پہلے میں نے اسے اخلاق و اقدار کی باتیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے احساسات طوفان کی مانند تھے۔ تب میں نے اس طوفان کے آگے اپنی ذات کا بند باندھ دیا۔ میں نے تمہارے خاندان کو تباہی سے بچانے کے لیے خود کو پیش کر دیا اور اسے ان برے راستوں کی جانب جانے سے روک دیا نائلہ، جن کی جانب وہ دوڑ رہی تھی۔ میں تم سب کا مجرم ہوں، لیکن اپنے ضمیر کا مجرم نہیں، کیونکہ میں نے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تمہارے خاندان کی مدد کی ہے۔ جواد کے ان الفاظ پر میں شدت حیرت سے گنگ رہ گئی۔ اس اجنبی شخص نے ہمارے خاندان کو رسوائیوں سے بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ میرے دل میں اچانک اس کی عزت بڑھ گئی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، کیا یہ سچ ہے مسٹر جواد؟ کیا یہ سچ ہے؟ یہ تو بڑی ناانصافی ہوئی آپ کے ساتھ۔ آپ نے ہمارے لیے ہی سب کچھ کیا اور ہم آپ کو مجرم سمجھتے رہے۔ قصور تم لوگوں کا بھی نہیں نائلہ۔ کسے معلوم کہ میرے سینے میں کیا جذبے پروان چڑھ رہے تھے، لیکن اب میں تمہیں بے قصور سمجھتی ہوں جواد۔ میں تمہیں برا نہیں سمجھتی، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ شکریہ نائلہ، یقین کرے اب میرے ذہن سے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ میں کوشش کروں گی جواد کہ ڈیڈی کا دل بھی تمہاری طرف سے صاف ہو جائے۔ ابھی نہیں مس نائلہ، مجھے رفتہ رفتہ اپنا کام کرنے دے۔ میں خود بے حد پریشان ہوں اور سوچتا ہوں کہ اس سلسلے میں کوئی بہتر طریقہ کار اختیار کروں۔ نائلہ، میں نے تمہیں اپنی سوچ میں شامل کر لیا۔ ہم دونوں مل کر اس مصیبت کا کوئی حل تلاش کریں گے۔ مسٹر جواد، یہ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ آپ ہمارے لیے جو قربانی دے رہے ہیں، کاش ہم آپ کو اس کا کوئی صلہ دے سکیں۔ جواد نے کوئی جواب نہیں دیا اور مغموم انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر وہ چلا گیا۔ ڈیڈی سے اکثر میری فاہرہ کے متعلق گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ میں نے جواد سے تعاون کا وعدہ کیا تھا، لیکن جواد کی گفتگو سے میں کچھ اتنی خوش ہو گئی تھی کہ میں اپنے ڈیڈی سے جواد کی باتیں نہ چھپا سکی اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ جواد سے میری ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ عموماً وہ چھپ چھپ کر ہی مجھ سے ملا کرتا تھا، اور کئی بار اس نے فاہرہ کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ وہ جواد کے آ جانے کی وجہ سے مطمئن ہو گئی ہے، اور کس طرح وہ اس سلسلے میں پریشان ہے کہ میرے ڈیڈی نے جائیداد اور دولت میرے نام منتقل کر دی ہے۔ میں اب جواد سے کافی بے تکلف ہو گئی تھی، لیکن ایک رات ڈیڈی میرے کمرے میں آ گئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی مردنی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے سنبھل کر انہیں خوش آمدید کہا۔ انہوں نے برائی ہوئی آواز میں پوچھا، نائلہ، ایک بات پوری سنجیدگی سے بتاؤ۔ جی ڈیڈی، جواد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں سمجھی نہیں ڈیڈی، کیا وہ تم سے مخلص ہے؟ میں نے آپ کو اس کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، اگر آپ اسے خلوص کی نشانی سمجھتے ہیں تو پھر تو وہ مخلص ہی ہے ڈیڈی۔ میرا خیال ہے نائلہ تم اسے پسند کرنے لگی ہوں، ڈیڈی نے کہا، اور میں تعجب سے ڈیڈی کو دیکھنے لگی۔ پھر بولی، پسندیدگی کے جذبات صرف اس حد تک ہیں ڈیڈی کہ وہ قربانی دے کر ہماری مدد کر رہا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں تمہیں اس کی زندگی سے منسلک کر دوں؟ ڈیڈی نے سوال کیا۔ کس طرح ڈیڈی؟ میرا مطلب ہے کہ میں تمہاری اس سے شادی کر دوں۔ ڈیڈی کے ان الفاظ پر میں چونک پڑی۔ پھر میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا ڈیڈی، کبھی نہیں سوچا، نہ ہی میرے ذہن میں جواد کے لیے یہ تصور ہوا۔ پتہ نہیں آپ یہ سوال کس انداز میں کر رہے ہیں۔ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں تم سے نائلہ کہ کیا تم اس سے محبت کرنے لگی ہو؟ نہیں ڈیڈی، جس احمقانہ لفظ کا آپ نے تذکرہ کیا ہے اس کا میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے ڈیڈی کے چہرے پر سکون کے آثار دیکھے۔ ہاں ڈیڈی، بالکل سچ، مگر آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا بتاؤں نائلہ، بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسی بھیانک غلطی کر بیٹھتا ہے
کہ اس کے بعد اسے ہی نہیں بلکہ اس کے متعلقین کو بھی اس غلطی کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اگر مجھ سے حماقت نہ ہوئی ہوتی تو فاہرہ جیسی شیطان عورت میری زندگی میں کبھی نہ آتی۔ تم اسے نہیں جانتی، وہ بے حد چلاک ہے، شیطان صرف عورت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ان دنوں کیا کر رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، لیکن خوف اس بات کا ہے کہ ایک اور شیطان اس کے ساتھ شامل ہو گیا ہے اور اب ہمارا واسطہ 2 شیطانوں سے ہے۔ دوسرا شیطان کون ہے ڈیڈی؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ جواد، ڈیڈی نے جواب دیا اور میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا مطلب؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ڈیڈی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہاں، میں جواد ہی کی بات کر رہا ہوں، لیکن ڈیڈی وہ تو ہاں بیٹے، اس دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جائز رائے سے اپنی محنت سے دولت مند بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو مجرمانہ عمل سے دوسروں کی دولت ہڑپ کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ کمبخت جواد بھی انہی میں سے ایک ہے۔ شاید میں تمہارے الفاظ سے دھوکہ کھا جاتا، لیکن قدرت نے میری رہنمائی کی۔ وہ 100% فاہرہ کا اعلی کار ہے اور ان دونوں کی گفتگو میں نے بخوبی سن لی ہے۔ کیسی گفتگو ڈیڈی؟ میری سانسیں پھولی جا رہی تھی۔ تمہیں علم ہے کہ فاہرہ اب اس بات سے واقف ہو چکی ہے کہ میری دولت تمہارے نام ہو گئی ہے، چنانچہ وہ اس بات پر زخمی ناگن کی طرح بل کھا رہی ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں ڈیڈی، اور اب اس نے یہ نئی چال سوچی ہے کہ جواد ایک مشترکہ پروگرام کے تحت تمہارا ہمدرد بن گیا ہے۔ اس نے خود کو تمہارے مفاد میں بنا کر پیش کیا ہے، لیکن یہ پروگرام فاہرہ ہی کا ہے۔ فاہرہ چاہتی ہے کہ وہ تمہیں متاثر کرے اور اس کے بعد تم سے شادی کر لے۔ وہ فاہرہ کا محبوب ہے اور فاہرہ دولت کے لیے اپنی قربانی دینے کے بعد اپنے محبوب کی بھی قربانی دے رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ تم سے شادی کر لے اور تمہاری دولت کا مالک بن جائے، اور ظاہر ہے اس کے بعد یہ دولت فاہرہ کی ہوگی۔ مجھے چکر آ گیا۔ میں اس گنونی سازش کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے ڈیڈی کی صورت دیکھنے لگی۔ پھر ڈیڈی بولے، میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا بیٹی کہ کہیں تم سچ مچ اس سے محبت تو نہیں کرنے لگی؟ نہیں ڈیڈی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے جواب دیا، اور ڈیڈی کافی حد تک مطمئن نظر آنے لگے۔ پھر انہوں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے نائلہ، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ ڈیڈی کیوں نہ ہم پولیس سے اس سلسلے میں مدد لیں؟ نہیں بیٹی، اس طرح ہماری اپنی کیا عزت رہ جائے گی؟ ہمیں پولیس کو ابھی تو کچھ ثبوت مہیا کرنے ہوں گے۔ میں کچھ اور سوچ رہا ہوں نائلہ، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ کیا ڈیڈی؟ کیوں نہ ہم کسی ایسے آدمی کو تلاش کریں جو ذہین ہو، چلاک ہو اور جواد ہی کی طرح مجرمانہ فطرت کا مالک ہو۔ اگر ایسا کوئی شخص ہماری مدد پر تیار ہو جائے تو ہم اسے ان کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر سکتے ہیں۔ مگر ایسا شخص کہاں ملے گا ڈیڈی؟ تلاش کرنا پڑے گا، ڈیڈی نے پرخیال انداز میں کہا۔ کئی دن اس طرح گزر گئے اور اس کے بعد ایک دن ڈیڈی نے مجھ سے کہا کہ میں تیار ہو جاؤں، وہ کہیں چل رہے ہیں۔ میں نے ڈیڈی کی ہدایت پر عمل کیا۔ ڈیڈی نے فاہرہ کو اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر چل پڑے اور اس کے بعد ہم کئی شہروں کی سیاحت کرتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں ڈیڈی کی تم سے ملاقات ہوئی۔ میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن ڈیڈی نے اشارتاً مجھ سے یہی کہا تھا کہ تم ہمارے لیے کام کے آدمی ثابت ہو سکتے ہو۔ یہ اب تک کی کہانی ہے۔ ہم لوگ جس انداز میں یہاں آ رہے تھے اور جس طرح وہ ہمیں ملے، یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے، اور میں دعوے سے کہتی ہوں کہ یہ جواد اور فاہرہ ہی کے آدمی تھے جو مجھے برباد کرنا چاہتے تھے، شاید کسی نئی اسکیم کے تحت۔ میں حیران رہ گیا تھا۔ بڑی عجیب و غریب کہانی تھی۔ بوڑھے نفسیات دان نے بھلا یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں اس کے کارآمد ثابت ہو سکتا ہوں، اور کیا ضروری تھا کہ میں اس کے مقصد کی تکمیل کر سکتا؟ میرے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ میں خاموشی سے سوچتا رہا۔ پھر میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، مجھے تعجب ہے کہ پروفیسر راضی نے میرے بارے میں یہ فیصلہ کیوں کر کیا ہے۔ یہ بات تو میں نہیں جانتی، لیکن مسٹر وقار، تم جس طرح ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوئے ہو، اس کا مظاہرہ ہو چکا ہے۔ میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ ہماری مدد کرو، خدا کے واسطے ہماری مدد کرو۔ ہم لوگ زندگی کے بدترین عذاب کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر تم ہماری مدد کرو تو ہم تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ ہم مدد کے مستحق ہیں وقار، خدا کے لیے ہماری مدد کرو۔ وہ سسکنے لگی۔ میں پرخیال انداز میں رخسار کھجا رہا تھا۔ زندگی نے اب تک جو سبق سکھائے تھے ان میں یہی تھا کہ اپنی طرف دیکھو، اپنی مدد کرو، باقی اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ میں کون سا برا انسان تھا؟ برے انسانوں نے میرے ساتھ برائی کی اور مجھے مجرموں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ لیکن پھر ایک اور خیال بھی میرے ذہن میں آیا، برے انسانوں کی ہی بات سے تو ان سے میری دشمنی ہے۔ اگر کچھ اور اچھے انسان برائی کے جال میں پھنسنے جا رہے ہیں تو ان کی مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ خیال میرے ذہن میں جم گیا اور میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے نائلہ، مطمئن رہو، میں تمہارے لیے کام کروں گا۔ نائلہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ پروفیسر راضی کو ہوش آیا تو نائلہ نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے پوری تفصیل بتا دی ہے۔ میں نے پروفیسر راضی سے صرف ایک سوال کیا تھا، پروفیسر آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ میں آپ کے کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہوں؟ جواب میں پروفیسر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔
مجھے معاف کرنا مسٹر وقار، میں نے تمہیں جیل سے رہا ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور اسی وقت سے تمہارا تعاقب کر رہا تھا۔ شدید ذہنی انتشار کے عالم میں یہ خیال بھی میرے ذہن میں آیا تھا کہ ممکن ہے مجھے کوئی جرائم پیشہ شخص مل سکے جو جرم کی دھجیاں بکھیرنے میں میرا معاون ثابت ہو، اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے نفسیات میں MA کر لیا ہے اور کسی حد تک اس میں دخل رکھتا ہوں۔ میرے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہر طور میں دل سے ان کے مقصد کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور پھر اس سلسلے میں ہم نے ایک پلاننگ کی اور اس کے بعد اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے لگے۔ دوسرے دن ہم فارم ہاؤس سے جام نگر پہنچ گئے۔ جام نگر ایک جدید شہر تھا اور ہر طرح کی جدید ضرورت سے آراز تھا۔ 2 دن ہم نے باہر رہ کر ہی گزارے۔ اس دوران میں نے کچھ خرید و فروخت کی تھی۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب پا گیا تھا اور میں اسی پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد پروفیسر راضی اور نائلہ اپنی کوٹھی پر چلے گئے۔ مجھے دوسرے دن ان سے ملاقات کرنی تھی۔ دوسرے دن وقت مقررہ پر جب میں پروفیسر راضی کی کوٹھی پر پہنچا تو وہاں میرے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ پروفیسر راضی نے مجھے دیکھ کر مسرت آمیز انداز میں نعرہ لگایا، ہیلو وقار، معاف کرنا تمہارا ٹیلی گرام اتنی دیر سے ملا کہ ہم لوگ تمہیں خوش آمدید کہنے بھی نہ آ سکے۔ نائلہ بولی، ہیلو وقار، تم تو بہت شاندار ہو گئے ہو۔ پروفیسر راضی کہنے لگے، ان سے ملو وقار، یہ تمہاری چچی فاہرہ ہیں اور یہ ان کے کزن جواد۔ میں نے گٹھے ہوئے بدن کی اس خوبصورت عورت کو دیکھا جو بلا شبہ بے حد پرکشش تھی۔ جواد بھی اچھی شخصیت کا مالک تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر میرے لیے کوئی استقبالیہ مسکراہٹ نہیں پیدا ہوئی تھی۔ میں نے بھی انہیں نظر انداز کر دیا اور اس کے بعد پروفیسر راضی اور نائلہ مجھے اس کمرے میں لے گئے جسے میری رہائش گاہ کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ وہ دونوں بھی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پروفیسر راضی نے میرا مکمل تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ میں اس کے ایک دور کے عزیز کا بیٹا ہوں اور یورپ سے آیا ہوں۔ اچانک ہی میری آمد کی اطلاع ملی تھی۔ رات کے کھانے پر تمام لوگ موجود تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ فاہرہ اور جواد کچھ خاموش سے تھے۔ جواد نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے بھی اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ اس کے بعد سب منتشر ہو گئے۔ جواد اور فاہرہ چلے گئے تو میں نے نائلہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ باہر نگاہ رکھے اور پھر پروفیسر راضی سے تمام صورتحال معلوم کرنے لگا۔ پروفیسر راضی نے بتایا کہ کوٹھی پہنچنے کے بعد فاہرہ نے اس سے کافی سوالات کیے اور یہ جاننا چاہا کہ میں اور نائلہ کہاں کہاں گھومتے پھر رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ یہاں کے ماحول سے اتار کر میں اپنی بیٹی کو لے کر سیاحت کے لیے نکل گیا تھا۔ فاہرہ نے اس بات پر مجھ سے کافی جھگڑا کیا اور کہا کہ میں اس کے خلاف جو سازشیں کرتا پھر رہا ہوں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ نائلہ سے میں نے جواد کے بارے میں سوال کیا تو نائلہ نے کہا، جواد مجھ سے اس بات کی شکایت کر رہا تھا کہ میں پھر اس سے بدظن ہو گئی ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اسے بتائے بغیر کہیں نہ جاتی۔ نائلہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جواد نے کہا ہے کہ اب وہ ان حالات سے اکتا گیا ہے۔ جن لوگوں کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہی اس پر اعتماد نہیں کرتے، تو اسے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نائلہ نے کہا کہ جواد نے جھوٹ موٹ کے آنسو بھی بہائے تھے اور نائلہ نے اس پر افسردگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے باپ کے زیر اثر ہے اور خود اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ جواد نے اس کے جواب میں کہا کہ وہ کوئی فیصلہ کرے تاکہ وہ اپنا تعین کر سکیں۔ پھر نائلہ بولی، اب تم بتاؤ وقار، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عشق، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں نہیں سمجھی۔ تمہیں جواد کو سہارا دینا چاہیے، وہ تمہارا محسن ہے، اور اس احسان کے صلے میں کیا تم اس کی محبت بھی قبول نہیں کر سکتی؟ کیسی باتیں کر رہے ہو وقار؟ سمجھنے کی کوشش کرو نائلہ، سازش کے جواب میں سازش کرنا ہوگی، ورنہ تم ان جرائم پیشہ لوگوں کا شکار ہو جاؤ گی۔ اوہ، تمہارا یہ مقصد تھا؟ 100%، میں نے جواب دیا۔ کوٹھی کے معاملات دلچسپ چل رہے تھے۔ میں نے ہر پہلو سے حالات کا جائزہ لیا تھا۔ یہ اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا تھا کہ فاہرہ ایک آتش مزاج عورت ہے اور اسے کسی پل قرار نہیں۔ وہ زیادہ تر پروفیسر راضی کو پریشان کرتی رہتی تھی۔ میں اپنے کام کی طاق میں تھا۔ تیسرے دن مجھے اس کا موقع مل گیا۔ جواد اپنی کار میں بیٹھ کر کہیں گیا ہوا تھا۔ میں نے وہ الیکٹرانک آلات نکالے جن کی خریداری خاص طور پر کی گئی تھی، اور اس کے بعد میں نے ایک ڈکٹا فون جواد کی خوبصورت مسحری کے عقبی حصے میں ایسی جگہ لگا دی جہاں سے ان کی گفتگو صاف سنی جا سکتی تھی، اور اس کے بعد دوسرا ڈکٹا فون میں نے فاہرہ کی خوابگاہ میں لگایا، اور اس کے لیے تھوڑی سی چال چلنی پڑی تھی، یعنی پروفیسر راضی کو اکسایا تھا کہ وہ فاہرہ کو طلب کر کے پائیں باغ میں لے جائے اور وہاں سے اس سے بات چیت کرتا رہے۔ پروفیسر راضی نے یہ کام بآسانی کر لیا تھا۔ میں نے ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھا تھا کہ نائلہ اور پروفیسر راضی کو اپنی کارروائیوں کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی، کیونکہ یہ لوگ کچے ذہن کے مالک تھے اور کسی بھی بات سے خوفزدہ ہو سکتے تھے۔ فاہرہ کی مسحری میں بھی ایک ایسی جگہ دستیاب ہو گئی جہاں حساس ڈکٹا فون بآسانی نصب کیا جا سکتا تھا، اور اس کے بعد میں نے ڈکٹا فون کا ریسیور ایک ٹیپ ریکارڈر سے منسلک کر دیا اور اسے بھی ایسی جگہ چھپا دیا جہاں وہ کسی کی عام نگاہوں میں نہ آ سکے۔ اس کے بعد میں اپنی کارروائی سے مطمئن ہو گیا تھا۔ اسی شام جواد سے میری تھوڑی سی جھڑپ بھی ہوگی،
یہ جھڑپ نائلہ ہی کے سلسلے میں تھی۔ میں نائلہ سے باتیں کر رہا تھا کہ جواد آ گیا اور اس نے کسی قدر ترش لہجے میں کہا، میں تمہیں کتنی دیر سے تلاش کر رہا ہوں نائلہ، کب فرصت ملے گی تمہیں؟ کیا بات ہے جواد؟ نائلہ نے سوال کیا۔ میرے ساتھ آؤ۔ مسٹر جواد، آپ میری کزن کو اس لہجے میں مخاطب کرنے کی جرت کیسے کر رہے ہیں؟ تم کون ہوتے ہو؟ جواد نے کرخت لہجے میں سوال کیا۔ نائلہ کا کزن، میں نے جواب دیا۔ دیکھو مسٹر، میزبانی کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور مہمانی کے بھی۔ تم یہاں مہمان ہو، مہمان کی حیثیت سے رہو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اور تم میزبان ہو کیا جواد؟ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تم فاہرہ صاحبہ یعنی چچی جان کے کزن ہو اور یہاں مہمان آئے ہو۔ میرا خیال ہے مہمانوں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ تم مجھے میری اوقات بتا رہے ہو؟ ابھی نہیں، لیکن اگر تم نے زیادہ فضول باتیں کی تو میں مجبوراً اسی وقت تمہیں اپنی اور تمہاری اوقات سے آگاہ کر دوں گا، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور جواد کسی قدر گھبرا سا گیا۔ پھر وہ تیز قدموں سے واپس چلا گیا۔ نائلہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، ان نگاہوں میں پسندیدگی کے جذبات تھے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہ جواب تم ہی اسے دے سکتے تھے وقار، اور کسی میں اتنی جرت کہاں سے آتی؟ ہم لوگ ان دونوں سے خوفزدہ ہیں۔ تم فکر مت کرو نائلہ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ٹیپ ریکارڈر کا جائزہ لیتا رہتا تھا۔ دوسری صبح میری آنکھ جلدی کھل گئی اور میں نے شغل کے طور پر ٹیپ ریکارڈر کا کیسٹ ریوائنڈ کر کے اسے سننے کی کوشش کی اور خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ ٹیپ ریکارڈر ٹائم ریکارڈر تھا، یعنی اس میں سینسر لگا ہوتا ہے، جب بھی کوئی آواز آئے تب یہ کام شروع کر دیتا ہے اور ریسیور سے وہ آواز ریکارڈ کرنا شروع کر دے۔ اس وقت کے یہ جدید ٹیپ ریکارڈر اور ڈیکٹا فون تھے، نائلہ ہی کے پیسوں سے خریدے گئے تھے، اور اب یہ میری مدد کر رہے تھے۔ میں نے کیسٹ پر کچھ آوازیں سنی تھیں۔ پہلے بھی بہت سی باتیں ریکارڈ ہو چکی تھی، لیکن یہ میرے کام کی نہیں تھی اور میں نے انہیں ضائع کر دیا تھا۔ لیکن آج جو گفتگو میں نے سنی اسے سن کر میں خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ پہلی آواز فاہرہ کی تھی۔ اوہ ڈارلنگ، تم اس کائنات کے سب سے خوبصورت انسان ہو۔ اس ذلیل بوڑھے کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے میں تو زندگی سے بہت دور نکل گئی تھی۔ ان حسین لمحات میں اس کرہ انسان کا نام نہ لو فاہرہ، مجھے ذہنی کوفت ہونے لگتی ہے۔ یہ ذہنی کوفت تو ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ اب ان کم بختوں کو دیکھو، نہ جانے کسے اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے جواد؟ کیا وہ شخص تمہیں خطرناک نہیں لگتا؟ مجھے تعجب ہے کہ ان لوگوں کا کیا ہوا جنہیں ہم نے ان کے پیچھے لگایا تھا، کوئی رپورٹ ہی نہیں ملی ابھی تک۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ آواز فاہرہ کی تھی۔ لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا ڈارلنگ، اب تو ان لوگوں نے اخراجات پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ اس سلسلے میں تم پروفیسر راضی سے باتیں کیوں نہیں کرتی؟ وہ ایک ہی جواب دیتا ہے کہ اب وہ اس دولت کا مالک نہیں ہے بلکہ نائلہ ہے، اور نائلہ کی مرضی کے بغیر کوئی رقم نہیں نکالی جا سکتی۔ یہ اس کی چالاکی ہے اور کچھ نہیں۔ جواد، کیا تم اس بوڑھے کا خاتمہ نہیں کر سکتے؟ کئی بار اس بارے میں سوچا ہے، لیکن یہ کام آسان تو نہیں ہے۔ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں ایک لمبی پلاننگ کرنا ہوگی۔ میرے پاس لمبی پلاننگ کے لیے وقت نہیں ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے زہر دے دیں؟ فاہرہ نے کہا۔ یہ کام تم مجھ سے زیادہ آسان طریقے سے کر سکتی ہو فاہرہ، مگر کیسے؟ زہر میں تمہیں فراہم کر دوں گا۔ تم کسی بھی مناسب موقع پر بوڑھے پروفیسر راضی کو زہر دے دو، ہم کوشش کر کے حالات ہموار کر لیں گے۔ بوڑھے کے خاتمے کے بعد نائلہ کے بارے میں سوچا جائے گا۔ پہلے بوڑھا ختم ہو جائے اور نائلہ اپنے آپ کو بے بس سمجھنے لگے تو ہم اسے مجبور کر کے وہ کاغذات حاصل کر لیں گے جس میں اسے دولت کا مالک قرار دیا گیا ہے، اور پھر اسے مجبور کر کے تمہارے حق میں دستبردار کر دیں۔ پھر نائلہ کو قتل کرنا بھی مشکل نہ ہوگا۔ یہ سارے کام آہستہ آہستہ کیے جا سکتے ہیں۔ میں پہلے پروفیسر راضی کے قتل کے حق میں ہوں، جواد نے کہا۔ اس کمبخت کزن کو چلا جانے دو، بہتر یہ ہوگا کہ یہ یہاں سے دفع ہو جائے۔ ہمیں مزید کچھ اور انتظار کر لینا چاہیے۔ جیسا تم پسند کرو، جواد کی آواز ابھری، اور اس کے بعد کچھ ایسی آوازیں جو میرے لیے نہایت ضروری تھیں لیکن جن کا مفہوم نہایت شرمناک تھا۔ یہ آوازیں دیر تک آتی رہی اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں مسرت سے اچھل پڑا۔ در حقیقت جرم کو جرم ہی سے ختم کیا جا سکتا تھا، اور میرے خیال میں یہ کارروائی نہایت مناسب تھی۔ میں نے اسی وقت کام شروع کر دیا اور ایک خاص منصوبے کے تحت ایڈیٹنگ کی۔ میں نے غیر ضروری ٹکڑے الگ کر دیے اور پھر ان آوازوں کو محفوظ کر لیا جو میرے لیے کارآمد ہو سکتی تھی، اور اس کے بعد میں نے یہ کیسٹ محفوظ کر لیے اور ایسی جگہ پر رکھے جہاں پر نائلہ یا پروفیسر کو میں اس بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اپنا کام خود ہی کرنا بہتر ہوتا ہے، اور باہر طور میں نے ان لوگوں کی مدد کرنا قبول کر لیا تھا۔ دوسرے دن شام کے تقریباً 4:30 بجے تھے کہ دفعتاً ہی نائلہ کی دہشت زدہ آواز گونجی اور میں اپنے کمرے سے نکل دوڑا۔ میں آواز کی سمت میں پروفیسر راضی کی خوابگاہ کی طرف پہنچ گیا۔ پروفیسر راضی کا آدھا بدن ان کی مسحری سے نیچے تھا، باقی آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھی اور چہرے کی کیفیت کو عجیب سی ہو رہی تھی۔ جواد اور فاہرہ بھی دوڑے اور ذرا سی دیر میں ہنگامہ ہو گیا۔ میں نے فوراً ہی پروفیسر راضی کو ہسپتال لے جانے کی ہدایت کی اور آن کی آن میں تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں۔
پروفیسر راضی کو ہم سب مل کر ہسپتال لے گئے، جہاں انہیں فوری طبی امداد دی گئی۔ ڈاکٹر انہیں ایک کمرے میں لے گئے اور ہم سب کو باہر ہی ٹھہرنے کی ہدایت کر دی۔ پھر جب ایک ڈاکٹر باہر نکلا تو فاہرہ نے اس سے پروفیسر راضی کی کیفیت پوچھنے کی کوشش کی۔ وہ آہستہ سے بولا، اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، آپ لوگ تھوڑی دیر توقف کریں، ہم ان کی کیفیت سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ڈاکٹر چلا گیا اور ہم سب انتظار کرنے لگے، لیکن تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب ایک پولیس انسپیکٹر چند باوردی سپاہیوں کے ساتھ ہمارے نزدیک پہنچا تو ہم سبھی چونک پڑے۔ نائلہ بدستور رو رہی تھی اور بار بار اپنے باپ کی حالت کے بارے میں ڈاکٹر سے سوالات کر رہی تھی۔ پولیس انسپیکٹر نے نرم لہجے میں ہم لوگوں سے کہا، معاف کیجیے گا، آپ لوگ پروفیسر راضی کے رشتہ دار ہیں نا؟ ہاں انسپیکٹر، لیکن حیریت آپ یہاں کیسے؟ آپ کون ہیں خاتون؟ انسپیکٹر نے فاہرہ سے پوچھا۔ میں ان کی بیوی ہوں، فاہرہ راضی۔ اور آپ؟ اس نے روتی ہوئی نائلہ سے پوچھا۔ میں ان کی بیٹی ہوں۔ آپ دونوں بھی اپنا تعارف کرا دیجیے۔ ہم دونوں کزن ہیں، میں نے حفیظ سے طنزیہ انداز میں کہا۔ کس کے؟ ایک ان کا اور ایک ان کا، میں نے فاہرہ اور نائلہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آپ لوگوں کو پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ کیوں انسپیکٹر؟ آخر کیوں؟ ایسی کیا بات ہے؟ ڈاکٹر نے ہمیں رپورٹ دیا ہے کہ پروفیسر راضی کو زہر دیا گیا ہے، ایک مہلک اور جان لیوا زہر۔ نائلہ کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ فاہرہ کا رنگ اڑ گیا تھا، جواد بھونچکا رہ گیا تھا۔ بہر طور انسپیکٹر کے ساتھ ہم سب کو پولیس اسٹیشن جانا پڑا۔ میں نے کوٹھی پر پولیس بھجوا دی ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ فوری طور پر ہسپتال پہنچ جانے کی وجہ سے پروفیسر راضی کی جان بچ گئی ہے۔ ان پر یہ قاتلانہ حملہ ان کی جان لے سکتا تھا، چنانچہ آپ میں سے ہر شخص کو اپنا اپنا بیان دینا ہوگا۔ میں سمجھ گئی، اچھی طرح سمجھ گئی۔ میں تمہیں بتا سکتی ہوں انسپیکٹر کہ پروفیسر کو زہر کس نے دیا۔ فاہرہ نے دانت پیس کر مجھے گورتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ ایک ایک کر کے بیان دیں گے۔ براہ کرم محترمہ، آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں آئیے۔ انسپیکٹر بقیہ افراد کو پولیس کی تحویل میں دے کر فاہرہ کو اپنے ساتھ اندر لے گیا اور تھوڑی دیر کے بعد نائلہ کو طلب کیا گیا، پھر جواد کو اور آخر میں مجھے۔ انسپیکٹر نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر وقار، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا نائلہ سے کیا تعلق ہے؟ میں اس کا چچا زاد بھائی ہوں اور کچھ دن قبل لندن سے آیا ہوں۔ لندن میں آپ کیا کرتے تھے؟ میرا چھوٹا موٹا سا کاروبار ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے انسپیکٹر؟ کیا میں پروفیسر راضی پر قاتلانہ حملے کا مجرم ہو سکتا ہوں؟ حسچند کہ کسی کے بیانات کسی کو بتائے نہیں جا سکتے، لیکن میں آپ کو یہ خصوصی رعایت دے رہا ہوں۔ پروفیسر راضی کی بیگم فاہرہ کا کہنا ہے کہ آپ ہی وہ اجنبی شخص ہیں جو ابھی چند روز قبل ان لوگوں کے درمیان آئے اور آپ نے نائلہ سے پینگیں بڑھانا شروع کر دی تاکہ اس سے شادی کر کے پروفیسر کی دولت پر قابض ہو سکیں۔ جواد صاحب کا کہنا ہے کہ آپ ان کی نگاہوں میں ایک مشکوک شخصیت کے مالک ہیں اور 100% اس حادثے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ بس مس نائلہ کا بیان آپ کے حق میں جاتا ہے۔ مس نائلہ نے ہمیں تفصیل بتاتے ہوئے فاہرہ، راضی اور جواد صاحب کے تعلقات کا ذکر بھی کیا ہے۔ ہم جلد بازی میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتے۔ مسٹر وقار، آپ کی اپنی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ انسپیکٹر صاحب، آپ اس مقدمے کو عدالت میں پیش کر دیجئے، جسے چاہیں گرفتار کر لیجئے۔ خوش قسمتی ہے میری کہ مجھے وقت سے کچھ پہلے ہی ان لوگوں کی سازش کا علم ہو گیا اور میں نے وہ تیاریاں کر لی جن کے تحت اصل مجرم بے نقاب ہو سکیں۔ کیا مطلب؟ زہر جواد اور فاہرہ نے پروفیسر کو دیا ہے اور اس سلسلے میں ان کی پلاننگ میرے علم میں آ گئی تھی، جس کے میں آپ کو لاتعداد ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ اس کوٹھی میں چلیں۔ انسپیکٹر مجھ سے تعاون کے لیے تیار ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ ہم چاروں کو لے کر کوٹھی میں آ گیا۔ وہ کیسٹ خفیہ طور پر اپنے کمرے میں انسپیکٹر کو سنایا اور اسے کہا کہ آواز کی شناخت کے لیے کسی بھی ماہر سے ان آوازوں کی شناخت کرا لی جائے۔ اس نے پروفیسر راضی کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ پروفیسر راضی خود منہ سے اس کا تذکرہ کر چکے ہیں اور اسی لیے انہوں نے مجھے لندن سے بلایا تھا کہ وہ اپنی اور نائلہ کی زندگی خطرے میں محسوس کرتے ہیں۔ انسپیکٹر نے اس ثبوت کی فراہمی کے بعد خاص طور سے فاہرہ کے کمرے کی تلاشی لی تو فاہرہ کی الماری کے ایک خفیہ خانے میں اس زہر کی شیشی بھی دستیاب ہو گئی، جس کی کچھ مقدار کم تھی اور یہی مقدار پروفیسر راضی کے بدن میں پائی گئی تھی۔ اس کے بعد فاہرہ اور اس کے معاون جواد کو بڑی آسانی سے حراست میں لیا جا سکتا تھا اور انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس نے ہمارے تعاون سے کیس تیار کیا، لیکن ہماری پوری توجہ اس وقت پروفیسر راضی کی طرف تھی اور میں خاص طور سے ہوشیار تھا کیونکہ مجھے وہ لوگ یاد تھے جنہوں نے راستے میں نائلہ اور پروفیسر کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ اس وقت تک پروفیسر کی سخت نگرانی کی ضرورت تھی۔ جب تک وہ مکمل صحت یاب نہ ہو جاتے، پولیس نے ابھی تک ڈاکٹروں کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے پروفیسر کا بیان نہیں لیا تھا۔ میں پولیس سے پہلے پروفیسر کو ان کا بیان بتا دینا چاہتا تھا۔ تیسری رات پروفیسر کی حالت بہتر ہو گئی، وہ ہوش میں آ گیا۔ میں اور نائلہ اس وقت اس کے پاس ہی تھے۔ کیسی طبیعت ہے ڈیڈی؟ ٹھیک ہوں۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ پروفیسر نے حیرانی سے پوچھا۔ اس ناگن نے، اس ڈائن نے آپ کو زہر دیا تھا ڈیڈی، نائلہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ اوہ،
اس سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی تھی؟ مجھے اپنی غلطی کا خمیازہ تو بھگتنا ہی تھا۔ پروفیسر نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، پھر چونک کر بولا، وہ ہے کہاں؟ پولیس کی تحویل میں، اور ساتھ میں وہ منحوس جواد بھی گرفتار ہو گیا ہے۔ ڈیڈی، وقار نے اگر اس وقت ہماری مدد نہ کی ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ نائلہ نے پروفیسر کو پوری کہانی سنا دی اور پروفیسر مسکرانے لگے۔ گویا تمہارے سلسلے میں میری نفسیات دانی کام کر ہی گئی۔ وقار، ویسے ایک گر کی بات بتاؤں بیٹے، سارے فنون عورت کی قاتل اداؤں کے سامنے بے اثر ہو جاتے ہیں۔ میری نفسیات دانی فہرہ کے سلسلے میں بیکار ہو گئی تھی، بلکہ اس کے سامنے میں خود نفسیاتی مریض بن گیا تھا، ورنہ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ بہرحال تمہارا انتخاب کر کے میں نے اپنی تمام حماقتوں کا ازالہ کر دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب پولیس آپ کا بیان لے گی، اگر آپ نے پولیس کا نفسیاتی تجزیہ نہ کیا تو وہ میرا نفسیاتی تجزیہ کر ڈالے گی۔ میں لندن سے آیا ہوں اور آپ کے ایک عزیز کا بیٹا ہوں۔ میں نے پروفیسر کو ان کا بیان رٹا دیا۔ پولیس نے پروفیسر کا بیان لیا اور پروفیسر نے میری ہدایت کے مطابق پولیس کو بیان دیا۔ آوازوں کے ماہرین نے کیسٹ میں فہرہ اور جواد کی آوازوں کی تصدیق کر دی۔ ان کے درمیان رشتے کی تصدیق بھی کر دی گئی۔ زہر کی شیشی اور زہر کا تذکرہ بھی موجود تھا، اس لیے مزید ثبوتوں کی ضرورت باقی نہ رہی۔ مقدمے کا فیصلہ ہوا اور انہیں سزائیں سنا دی گئیں۔ اس فیصلے کے دوسرے دن میں نے پروفیسر راضی سے کہا، پروفیسر اب مجھے اجازت دیجیے۔ جب سے رہا ہوا تھا تو پریشان تھا کہ اس اجنبی دنیا میں خود کو ضم کرنے میں ابتدا کیسی پریشانی ہوگی۔ آپ نے مجھے مصروف کر کے وہ لمحات گزروا دیے۔ اب مجھے اپنے بارے میں بھی فیصلہ کرنے دیں۔ تمہارے بارے میں تو ہم دونوں باپ بیٹی فیصلہ کر چکے ہیں، پروفیسر نے کہا۔ آپ؟ ہاں، مجھے نائلہ کے لیے تم جیسے مضبوط اور ذہین محافظ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میرا اور نائلہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تمہیں ہم مضبوط زنجیروں میں جکڑ لیں تاکہ تم کبھی فرار نہ ہو سکو، محبت اور پیار کی زنجیروں میں۔ کیا نائلہ تمہارے لیے قابل بیوی بن سکتی ہے وقار؟ پروفیسر، آپ یہ جاننے کے باوجود کہ میں ایک سزا یافتہ انسان ہوں، ہاں، یہ جاننے کے باوجود آخر نفسیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے بہتر سمجھتے ہیں تو جو حکم، میں نے کہا، لیکن دل ہی دل میں مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ اگر پروفیسر یا نائلہ کو یہ معلوم ہو جاتا کہ پروفیسر کو وہ زہر میں نے دیا تھا تو ان کی کیا حالت ہوتی۔ یہ حقیقت تھی، زہر کی وہ تھوڑی مقدار میں نے پروفیسر کو دی تھی جو انہیں ہلاک نہیں کر سکتی تھی، اور یہ میں نے جواد اور فاہرہ کو پھنسانے کے لیے کیا تھا، کیونکہ اپنی گفتگو میں وہ زہر کا تذکرہ کر چکے تھے۔ شیشی بھی میں نے ہی فاہرہ کے کمرے میں چھپائی تھی، مگر مجھے کیا پڑی تھی کسی کو یہ بتاتا؟ پروفیسر خود نفسیات دان تھا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن موصول ہوتا رہے۔ شکریہ۔